بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ میں کئی ایسے افراد گزرے ہیں جنہوں نے نبوت یا روحانی عظمت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ہی شخص کی جسے تاریخ میں ابو منصور عجلی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور دوسرا شخص تھا صالح بن طریف البرغواتی۔ یہ دونوں شخص انتہائی درجے کے گمراہ اور جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے تھے۔ یہ دونوں شخص نہ صرف خود گمراہ ہوئے بلکہ دوسروں کو بھی اپنے ساتھ لے کر ڈوبے۔ ابو منصور کا تعلق قبیلہ عبد القیس سے تھا اور وہ کوفہ میں مقیم تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن اس نے خود کو روحانی رہنما کے طور پر پیش کیا۔ ابو منصور ابتدا میں حضرت امام محمد باقر رحمہ اللہ سے وابستہ رہا۔ کچھ روایات کے مطابق وہ امام کا پیروکار تھا، مگر جلد ہی اس نے ایسا دعویٰ کیا کہ امام نے اس سے مکمل برات کا اعلان کر دیا۔ ابو منصور نے دعویٰ کیا کہ امام باقر نے اپنی امامت اس کے سپرد کر دی ہے، اور پھر اس نے خود کو امام اور بعد میں نبی کہنا شروع کر دیا۔ یہ شخص حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے پاس بھی رہا، اور حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے جب اس کی یہ ساری صورتحال دیکھی تو اس کو وہاں سے نکال دیا۔ چنانچہ اس کا بیان تھا کہ امام محمد باقر کی رحلت کے بعد میں آسمان پر بلایا گیا اور معبود برحق نے میرے سر پر ہاتھ پھیر کر فرمایا کہ اے بیٹا، لوگوں کے پاس میرا پیغام پہنچا دے۔ دعوی امامت سے پہلے تو کہا کرتا تھا کہ قرآن کی آیت وَإِن يَرَوْا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سِحَابٌ مَّرْكُومٌ، سورہ طور کی یہ آیت ہے کہ اس میں جو کسف کا لفظ ہے اس سے امیر المومنین حضرت علی مراد ہے، لیکن اس کے بعد یہ کہنا شروع کیا کہ اس لفظ سے میری ذات مقصود ہے۔ مرزائیوں کی طرح نصوص صریحہ کی عجیب و غریب تعویلیں کیا کرتا تھا، مثلا قیامت اور جنت اور جہنم کا منکر تھا، اور اس کی تعویل میں کبھی تو یہ کہتا کہ جنت سے دنیا کی نعمتیں اور دوزخ سے دنیا کے مصائب اور تکلیفیں مراد ہیں، اور کبھی یوں کہتا کہ جنت سے وہ نفوس قدسیہ مراد ہیں جن کی محبت اور دوستی واجب ہے اور وہ ائمہ اہل بیت ہیں، اور دوزخ سے وہ لوگ مراد ہیں جن کی عداوت فرض اور واجب ہے، مثلا ابوبکر، عمر، عثمان، معاویہ۔ اسی طرح کہتا تھا کہ قرآن میں فرائض سے مراد حضرت علی اور حضرت علی اور ان کی اولاد وغیرہ مراد ہے، اور محرمات سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ مقصود ہیں، العیاذ باللہ۔ ابو منصور اس بات کا بھی قائل تھا کہ نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ رسول اور نبی قیامت تک مبعوث ہوتے رہیں گے۔ اسی طرح ابو منصور کی یہ بھی تعلیم تھی کہ جو کوئی امام تک پہنچ جاتا ہے اس سے تمام تکلفات شرعیہ اٹھ جاتے ہیں، یعنی وہ شریعت کا پابند نہیں رہتا، اور اس کے لیے شریعت کی پابندی لازم نہیں رہتی۔ اس کی تعلیمات شنیعہ میں یہ چیز بھی داخل تھی کہ جو شخص ایسے 40 آدمیوں کو قتل کر دے جو عقائد میں ابو منصور سے مختلف ہوں تو اسے قرب خداوندی کی جگہ مل جاتی ہے۔ ابو منصور کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ جبریل امین نے پیغام رسانی میں خطا کی، انہوں نے حضرت علی کے پاس انہیں بھیجا گیا تھا، لیکن وہ غلطی سے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام الہی پہنچا گئے۔ یہ ساری تفسیر غنیۃ الطالبین کے اندر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے۔ علامہ عبد القاہر بغدادی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ابو منصور اور اس کا گروہ قیامت اور جنت اور دوزخ کا انکار کرنے کے باعث دائرہ اسلام سے خارج ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ علامہ عبد القاہر کو منصور عجلی کے اس عقیدہ کا علم نہیں ہوا کہ اس کے نزدیک نبوت جاری ہے، ورنہ وہ اس کے اس عقیدہ کو بھی ان عقائد کفریہ میں ضرور شامل کرتے جن کی وجہ سے ابو منصور اور اس کے پیروکار دائرہ اسلام سے خارج سمجھے گئے۔ جب یوسف بن عمر ثقفی جو کہ خلیفہ ہشام بن عبد الملک کی طرف سے عراق کا والی تھا، ابو منصور عجلی کی تعلیمات کفریہ کا علم ہوا تو اس نے اسے گرفتار کرا کے کوفہ میں پھانسی پر چڑھا دیا۔ یہ ساری تفصیل الفرق بین الفقہ سے ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ دوسرا مدعی نبوت جس کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا اس کا نام تھا صالح بن طریف برغواتی۔ کہتے ہیں کہ صالح بن طریف یہودی الاصل تھا، یعنی اس کے پیچھے سے آباء و اجداد یہودی تھے۔ صالح بن طریف کا تعلق برغواتا قبیلے سے تھا جو شمالی افریقہ کے بحیرہ اوقیانوس کے ساحلی علاقوں میں آباد تھا۔ اسلام جب افریقہ میں پھیلا تو یہ علاقہ بھی مسلمانوں کے زیر اثر آ گیا، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اسلام کو بطور دین قبول نہیں کیا بلکہ اس کے مقابل اپنے علیحدہ نظریات کو فروغ دیا۔ صالح بن طریف نے سب سے پہلے اموی خلافت کے خلاف بغاوت کی اور پھر نہ صرف حکومت کا دعویٰ کیا بلکہ نبوت کا بھی دعویٰ کر دیا، اور اس نے کہا کہ اسے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے اور اسلام کے بعد اس کا دین ہی دین حق ہے۔ صالح نے
صرف دعوے نبوت ہی نہیں بلکہ ایک نئی کتاب بھی تصنیف کی جسے وہ قرآن کا نعم البدل کہتا تھا۔ اس کتاب میں 80 صورتیں تھیں جن کے نام عجیب و غریب تھے۔ سورہ فیل ہاتھیوں کے فضائل پر، سورۃ العنب انگور کے بارے میں، سورہ تین، سورۃ الدیک مرغے پر، سورہ بقرہ لیکن مختلف مواد کے ساتھ۔ یہ تمام صورتیں اس کے اپنے خیالات پر مبنی تھیں اور قرآن سے کوئی بھی تعلق اور مماثلت نہیں رکھتی تھیں۔ صالح نے اپنے ماننے والوں کو اہل صحیفہ کا لقب دیا اور شریعت اسلامیہ کے کئی بنیادی احکام کو منسوخ کر دیا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ روزہ، زکوٰۃ، حج جیسی عبادات اب اس کی شریعت میں مختلف ہو چکی ہیں۔ صالح کے ماننے والے اس کی وفات کے بعد بھی کئی صدیوں تک برغواتا کے علاقے پر حکومت کرتے رہے۔ یہ فتنہ 1058 عیسوی تک قائم رہا۔ کہا جاتا ہے کہ برغواتی حکمرانوں نے اسلامی خلافت سے خود کو الگ رکھا اور اپنے مذہب کو فروغ دیتے رہے۔ اس نے اپنا لقب صالح المؤمنین رکھا تھا اور کہتا تھا کہ میں وہی صالح المؤمنین ہوں جس کا ذکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن میں آیا ہے۔ اب اس کی شریعت کی عجوبہ نمائیاں آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں۔ کتاب القرطاس میں لکھا ہے کہ صالح کے پیروکار رمضان کے بجائے رجب کے روزے رکھیں۔ اس نے اپنے پیروکاروں پر 10 نمازیں فرض کی تھیں، 5 دن میں 5 رات میں۔ 21 محرم کے دن ہر شخص پر قربانی واجب کی۔ وضو میں ناف اور کمر کا دھونا بھی مشروع کیا۔ حکم دیا کہ کوئی شخص غسل جنابت نہ کرے، البتہ جو کوئی زنا کا مرتکب ہو وہ زنا کے بعد ضرور غسل کرے۔ اس کے پیروکار صرف اشاروں سے نماز پڑھتے تھے، البتہ آخری رکعت کے اخیر میں 5 سجدے کر لیتے تھے۔ کھانے پینے کے وقت بسمکا یا کستائی کہتے، انتظام میں اس کی تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ صالح نے حکم دیا کہ جس عورت سے اور جتنی عورتوں سے چاہیں شادی کریں، البتہ چچا کی بیٹی سے نکاح نہ کیا جائے۔ ان کے ہاں طلاق کی کوئی حد نہیں تھی، یہ لوگ دن میں 1000 مرتبہ طلاق دے کر بھی رجوع کر سکتے تھے۔ بیوی ان باتوں سے ان پر حرام نہیں ہوتی تھی۔ صالح نے حکم دیا کہ چور کو جہاں دیکھو قتل کر دو، کیونکہ اس کے خیال میں چور تلوار کی دھار کے سوا گناہ سے کسی طرح بھی پاک نہیں ہو سکتا۔ اس کی شریعت میں ہر حلال جانور کا سر کھانا حرام اور مرغی کا گوشت مکروہ تھا۔ مرغ کا ذبح کرنا اور کھانا حرام قرار دیا گیا اور حکم دیا کہ جو کوئی مرغ ذبح کرے یا کھائے وہ ایک غلام کو آزاد کرے، اور حکم دیا کہ اس کو پیروکار اپنے حکام کا تھوک برسبیل تبرک چاٹ لیا کریں۔ چنانچہ صالح لوگوں کے ہاتھوں پر تھوکا کرتا اور وہ اسے خود چاٹ لیتے یا مریضوں کے پاس حصول شفا کی قرض سے لے جاتے۔ صالح 47 سال تک دعوے نبوت کے ساتھ دینی اور دنیاوی امور کا کفیل اور نگران رہا۔ چنانچہ آخری عمر میں اس کو گوشہ نشینی کا شوق لاحق ہوا اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر عبادت اور بندگی کے اندر جا کر لگ گیا۔ یہ واقعہ 174 ہجری میں پیش آیا۔ چنانچہ اپنی تاج و تخت کو چھوڑ کر اور اس سے دستبردار ہو کر اپنے بیٹے الیاس کے حوالے سب کچھ کر دیا اور اس کو وصیت کی کہ میرے دین پر قائم رہنا۔ چنانچہ نہ صرف الیاس بلکہ صالح کے تمام جانشین 5ویں صدی ہجری کے وسط تک تاج و تخت کے علاوہ اس کی خانہ ساز نبوت کے بھی وارث رہے۔ الیاس بن صالح وصیت کے مطابق اس کی تمام کفریات پر عامل رہا، یہاں تک کہ اس کی حکومت بھی 224 ہجری میں ختم ہو گئی اس کی موت کے بعد۔ اس کے بعد الیاس کا بیٹا یونس حکومت پر بیٹھا۔ یہ شخص نہ صرف اپنے باپ دادا کے کفریات پر عمل پیرا رہا بلکہ دوسروں کو بھی جبرن اور قہرن ان کو پابند بنانے کی کوشش کرتا رہا۔ یونس کا ظلم اور عدوان یہاں تک بڑھا کہ اس نے 380 قصبات اور دیہات کو نظر آتش کر کے خاک میں ملا دیا اور ہزاروں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور ان لوگوں کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ اس کے آباء و اجداد کے جھوٹے دین کو ماننے سے انکاری تھے۔ اس ظلم آرائیوں کے بعد یونس نے حج کا ارادہ کیا اور اس پر یہ مثل صادق آتی ہے کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ اس سے بیشتر اس کے خاندان کے کسی شخص نے حج نہیں کیا تھا۔ آخر 40 سال کی ظالمانہ حکومت کے بعد 268 میں ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد ابو غفیر محمد بن معاذ برغواتا کا بادشاہ بنا اور یہ بھی اپنے آباء و اجداد کے کفریہ اور جھوٹی نبوت والے دین کو لے کر چلتا رہا۔ ابو غفیر کی 44 بیویاں تھیں اور شاید اتنی ہی یا اس سے قدر زیادہ اولاد تھی۔ یہ شخص 30ویں صدی کے اواخر میں 29 سال حکومت کر کے ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ابو الانصار عبداللہ تخت نشین ہوا اور اپنے آباء و اجداد کا طریقہ رائج کیا۔ آخر 44 سال حکومت کر کے یہ بھی موت کا شکار ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ابو منصور عیسیٰ 22 سال کی عمر میں باپ کا جانشین ہو کر آسمان شہرت پر نمودار ہوا۔ اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا
اس کی نبوت کو بڑا عروج نصیب ہوا، یہاں تک کہ ملک مغرب میں کوئی قبیلہ ایسا نہ تھا جس نے اس کی عظمت اور شوکت کو نہ مانا ہو۔ اس کے ایک غنیم بلقین بن زیری بن مناد سنہاجی سے جنگ آزما ہونا پڑا اس کو، جس میں اس کی ہزیمت ہوئی، یعنی شکست ہوئی، اور 329 میں 28 سال تک دعوے نبوت کے ساتھ زندگی گزارنے کے بعد آخر کار یہ بھی لقمہ اجل بن گیا اور موت کا شکار ہو گیا۔ دعوے نبوت کے بعد، اس کی شکست کے بعد، جب اس کے بہت سے پیروکار گرفتار کیے گئے تو وہ قید کر کے قیروان میں لائے گئے۔ ابو منصور عیسیٰ کے بعد غالباً ابو حفص عبداللہ ابو منصور عیسیٰ کی اولاد میں سے تھا، اس کے تاج کا وارث ہوا۔ شاید یہی وہ بادشاہ تھا کہ صالح نے جس کے عہد سلطنت میں واپس آنے کا وعدہ کیا تھا، مگر صالح نے نہ تو اس کے زمانے حکومت میں کبھی اپنا چہرہ دکھایا اور نہ اس کے بعد ہی کسی کو اس کی شکل دیکھنی نصیب ہوئی۔ مگر ظاہر ہے کہ صالح کی گمراہ امت نے بھی آج کل کے مرزائیوں کی طرح شرمسار ہونے کے بجائے مختلف قسم کی تعویلیں اور مختلف قسم کی سخن سازیوں کے ہتھیار اٹھا لیے۔ ابو منصور عیسیٰ کی ہلاکت کے بعد برغاواتا کی سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ چنانچہ ابو منصور عیسیٰ کے بعد مسلمانوں کی مسلسل حملے و کملوں کے بعد ان لوگوں کی سلطنت کمزور ہوتی گئی، یہاں تک کہ مرابطون نے 451 ہجری میں تسلط کر کے وہاں فرقہ حقہ اہل سنت کی حکومت کو قائم کر دی۔ یہ ساری تفصیل الاستسقاء نامی کتاب سے ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ چنانچہ صالح بن طریف برغواتی ایک ایسا جھوٹا نبی تھا کہ جس کی سلطنت بہت لمبے عرصے تک قائم رہی اور لوگوں کے اندر اس کا بہت زیادہ چرچا اور اس کا نام تھا، اور نسل در نسل اس کی جھوٹی نبوت اور بادشاہت بھی چلتی رہی۔ لیکن بات وہی ہے کہ سچ سچ ہوتا ہے اور جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے۔ تو اس کی صالح بن طریف کی جو جھوٹی نبوت تھی، خانہ ساز نبوت تھی، بہرحال وہ بھی آخر زوال پذیر ہوئی اور ختم نبوت کا ڈنکا بج کے رہا، اور جھوٹی نبوت کے مدعی آج کہاں ہیں کوئی نہیں جانتا۔ ان کی سلطنت، ان کی طاقت، ان کی شوکت، ان کی قوت اور اقتدار سب خاک میں مل گیا، جبکہ سچی نبوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ کھڑی ہے اور قیامت تک قائم اور دائم رہے گی۔ امید ہے کہ آپ کو ابو منصور عجلی اور صالح بن طریف برغواتی کے حالات سن کر بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا۔ ایسی ہی مزید معلوماتی اور تاریخی اور مستند ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنے دوست و احباب میں شیئر بھی کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر کے ہمیں موٹیویٹ بھی کیجیے گا، تاکہ ہم مزید محنت سے زیادہ مستند اور اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔